नहमदहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के पाकिस्तान आमद के हवाले से उलमा अहले सुन्नत और अवाम अहले सुन्नत ने एहतजाज किया कि ये एक ऐसा बंदा है जिसके गुमराहाना अक़ीदे, गुमराहाना इसके अक़ाइद हैं, और इसी तरह एक ये मुतनाज़ा शख्सियत है। इसका पाकिस्तान में आना, इसका बुलाना ये एक फितने का बायस है। लेकिन इसका पाकिस्तान आमद के हवाले से उलमा अहले सुन्नत और अवाम अहले सुन्नत का इसके खिलाफ एहतजाज किया और इसको पाकिस्तान आने से मना करने की, रोकने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी का इसके हवाले से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का दिफा किया और उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ साजिश की, क्योंकि उलमा अहले सुन्नत से इसको बहुत तकलीफ है और उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ इसने प्रोपेगेंडा इख्तियार किया। तो फिर उलमा अहले सुन्नत को भी इस चीज़ का हक बनता था कि वो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और उलमा अहले सुन्नत ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और इसी तरह मिर्ज़ा जेलमी का इसका दिफा करना वो इसलिए, अगर ये बंदा उलमा अहले सुन्नत पर इतराज़ करता है तो फिर उलमा अहले सुन्नत को भी ये हक हासिल है कि वो इस बंदे को पर इतराज़ करें और इसका इतराज़ का जवाब दें। और दूसरी बात यह कि मिर्ज़ा जेलमी ने हालांकि वहाबियों को ये टॉर्चर भी किया कि आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को एक इस्लामी स्कॉलर मानते हैं, मुझे नहीं मानते। वजह कि उसको कुरान सही तरीके से पढ़ना नहीं आता, उसको तजवीद नहीं आती, उसको अरबी नहीं आती। जी मैं कुरान सही पढ़ता हूँ, मुझे तजवीद भी आती है, मुझे अरबी भी आती है। यानी इस तरह इसने वहाबियों को टॉर्चर किया कि आप मुझे इस्लामिक स्कॉलर नहीं मानते, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को आप मानते हैं। और इसका अवाम अहले सुन्नत और उलमा अहले सुन्नत पर यह एतराज़ है मिर्ज़ा जेलमी का कि जो इनके अक़ाइद और नज़रियात हैं ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। हालांकि हमें भी इस बात का हक बनता था कि हम मिर्ज़ा के इस एतराज़ का जवाब दें। यानी जिस बंदे को ये एक इस्लामी स्कॉलर और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की हिमायत, उसके दिफा का ऐलान करता है, उसकी हिमायत करता है, हालांकि इसने ही उस पर कुफर का फतवा लगाया, क्योंकि उसके जितने भी अक़ाइद और नज़रियात हैं सारे जाहलाना, गुमराहाना और कुफरिया अक़ाइद हैं। वो क्या है कि आप इसकी ये वीडियो देखें। My question is, why can't God not take a human form? He can take a human form, but the moment he takes a human form, he ceases to be. To lie is ungodly. The moment he lies, he ceases to be God, but he will not, because to do injustice is ungodly. As the Holy Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 40, that Allah subhanahu wa ta'ala is never unjust in the least degree. So if he does injustice, he can make a mistake, but he will not make a mistake, because to make mistake is ungodly. The Quran says in Surah Taha chapter number 20 verse 52 that Allah does not make mistake, Allah doesn't err. आपने इसकी ये वीडियो देखी और साथ स्क्रीन पर आपको उर्दू में भी इसकी बयान का जो ट्रांसलेशन है वो भी आपको नज़र आ रही होगी। इस बंदे ने एक मोहम्मद जवेद नामी शख्स का एक सवाल था इससे कि हज़रत अल्लाह ताला क्या इंसानी शक्ल की सूरत में आ सकता है, माज़ अल्लाह। इस बंदे ने कहा कि जी अल्लाह ताला इंसानी सूरत में आ सकता है, लेकिन वो आएगा नहीं, अगर आएगा तो वो खुदा नहीं रहेगा। दूसरे सवाल के अंदर इसने ये बात की कि अल्लाह ताला गलती कर सकता है लेकिन वो गलती नहीं करेगा। तीसरे सवाल में इसने कहा अल्लाह ताला जुल्म कर सकता है लेकिन वो जुल्म नहीं करेगा। चौथे सवाल में इसने कहा कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है लेकिन वो बोलेगा नहीं, अगर बोलेगा तो वो खुदा नहीं रहेगा। माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। इस बंदे का रब ताला के बारे में ये कुफरिया और गुमराहाना अकीदा जो कि ये लोगों को दे रहा है, लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। हाँ, इस बात पे इतराज़ हो सकता था कि इस बंदे ने बाद में ये बात की है कि उसने ये भी तो कहा है कि जी अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है लेकिन बोलेगा नहीं। इसकी जो तफसील है, इसका जो असूल है वो इंशाअल्लाह ताला आपको मसला समझाएंगे और फैसला भी आपसे करवाएंगे और फतवा मिर्ज़ा जेलमी का लगाएंगे जो इसने बात की। असल में जो असूल है वो ये है कि जो चीज़ महाल है कि रब ताला की जो सिफात है ये वाजिबुल वजूद है, रब ताला की ज़ात वाजिबुल वजूद है। अल्लाह ताला के बारे में जितने भी अयूब हैं, नकाइस हैं, कुताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करना
یہ کفر ہے، اور اسی طرح اس بات میں یہ محال ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو قدرت میں شامل کرتا ہے تو یہ بھی مناسب نہیں، کیونکہ بات محال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ چیز شامل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے یا کسی پر ظلم کرے یا غلطی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات و واجبات کے اندر، آپ کی ذات کے اندر رب تعالیٰ کے یہ چیز محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب تعالیٰ جھوٹ بولے۔ لیکن اس بندے کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور عوام اہل سنت اور دیگر عوام کو، مسلمانوں کو گمراہ کرنا کہ اسی طرح اسے بعد میں اپنے اس جواب کو اس طرح موڑا کہ جی وہ کرے گا نہیں، لیکن اس بندے نے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے حق میں ممکن قرار دے دیا۔ اہل سنت کا اس چیز پر یہی عقیدہ ہے کہ ایسی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہی نہیں، لیکن اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات کو منسوب کیا اور اس بات کو ممکن کیا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ بات منسوب کی اور اس بات میں اس نے اپنا عقیدہ کھل کے واضح کر دیا کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، حالانکہ اس بندے نے اپنی زبان پر یہ الفاظ بولے ہی کیوں؟ جو اس کے اندر تھا اس نے باہر نکالا۔ یہ بات محال ہے کہ رب تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات کو منسوب کرنا ہی یہ کفر ہے، یہ کفری عقیدہ ہے، یہ گمراہانہ عقیدہ ہے جو اس بندے نے پیش کیا۔ اسی طرح اس بندے نے کہا کہ اللہ ظلم کر سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ غلطی کر سکتا ہے، یعنی اس بندے نے پہلے یہ بات کی کہ ممکن ہے، کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، لیکن کرے گا نہیں۔ لیکن اس بندے نے پہلے ممکن مانا تو پھر اس نے بعد میں کہا نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ چیزیں محال ہیں، کیونکہ جتنے بھی عیب ہے، نقائص ہے، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، جو مرضی چیز ہے وہ رب تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات محال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ اللہ سب سے زیادہ سچا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن مجید کے اندر یہ آیت مبارکہ موجود ہے۔ اور جو اس نے ظلم کے حوالے سے بات کی تو اسی طرح قرآن مجید کے اندر آیت مبارکہ کے تحت یہ بات ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا، لیکن اس بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدے کو منکر کیا۔ اس نے اگرچہ بعد میں اس سے سائڈ پر اس نے اپنی گڈی پھیر لی، لیکن اس بندے کا یہ بات کرنا تھا۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ چیز محال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل نہیں ہے۔ اور اب مرزا جیلمی کا اس پر یہ کفر کا فتویٰ ہے، آپ مرزا کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ تو کلمات کفر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزخ میں پھینک سکتا ہے اور یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہے، وہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی نٹوریس چیز آپ نہیں داخل کریں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ اللہ نے جب کہا نا کہ مشرک پہ جنت حرام ہے، اب مشرک نہیں جنت میں جائے گا، فرعون کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اور موحد کے اوپر دوزخ حرام ہے اور وہ پیغمبر بھی ہو، وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، جنت میں ہی جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ آ جائے گا نا۔ جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں۔ اسے محال کہا جاتا ہے فقہ کی ٹرم میں۔ تھوڑی فقہ بھی سیکھ لو نا، فقہ فینا ضرور نفرت رکھو لیکن فقہ۔ آپ نے مرزا کی یہ ویڈیو دیکھی اور مرزا کا اس ویڈیو کے اندر یہی بات کرنا ہے، جو رب تعالیٰ کی طرف ان چیزوں کو منسوب کرے تو وہ کافر ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کافر قرار دے دیا، اور اب مرزا کا اس کے بارے میں یہ فتویٰ جاری کر دینا یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ وہابیوں کے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے، کیونکہ مرزا جیلمی محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مان چکا ہے۔ اس کے اور وہابیوں کے جتنے بھی عقائد ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کے جتنے بھی عقائد ہیں، مرزا کے جو عقیدے ہیں یہ ملتے جلتے ہیں۔ جو ان کے گمراہانہ عقیدے ہیں، مرزا کے بھی وہی گمراہانہ عقیدے ہیں، یعنی ان کے جو جتنے بھی عقائد ہیں یہ ملتے جلتے ہیں۔ لیکن پھر بھی مرزا جیلمی کا ڈاکٹر ذاکر نائک پر کفر کا فتویٰ لگانا، یہ اس نے بات درست کی مرزا جیلمی نے، جو رب تعالیٰ کے بارے میں ان چیزوں کو ممکن ماننے بے شک اس کا کفریہ اور گمراہانہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح ہم نے مرزا جیلمی کی ویڈیو سے اور مرزا جیلمی کے فتوے سے ہم نے اس بات کو ثابت کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو عقیدہ ہے یہ کفریہ اور گمراہانہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے جو اسلامی اسکالر ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کے عقائد
تحفظات کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔